السلام علیکم دوستوں، حضرت زید و عاصم کا قتل اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کے وقت نماز پڑھنے کا قصے کے بارے میں آج جانتے ہیں کہ احد کی لڑائی میں جو کافر مارے گئے تھے ان کے عزیزوں میں انتقام کا جوش زور پر تھا۔ سلافہ جس کے 2 بیٹے اس لڑائی میں مارے گئے تھے منت مانی تھی کہ اگر عاصم کا جنہوں نے اس کے 2 بیٹوں کا قتل کیا تھا سر ہاتھ آ جائے تو اس کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی۔ اس لیے اس نے اعلان کیا تھا کہ جو عاصم کا سر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دوں گی۔ سفیان بن خالد کو اس لالچ نے آمادہ کیا وہ ان کا سر لانے کی کوشش کرے، چنانچہ اس نے اصل وقار کے چند آدمیوں کو مدینہ منورہ بھیجا۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم و تبلیغ کے لیے اپنے ساتھ چند حضرات کو بھیجنے کی درخواست کی اور حضرت عاصم کے بھی ساتھ بھیجنے کی درخواست کی کہ ان کا واعظ پسندیدہ بتلایا۔ چنانچہ حضور نے 10 آدمی کو اور بعض روایت میں 6 آدمیوں کو ان کے ساتھ کر دیا جن میں حضرت عاصم بھی تھے۔ راستے میں جا کر ان لے جانے والوں نے بد عہدی کی اور دشمنوں کو مقابلے کے لیے بلایا جو 200 آدمی تھے اور ان میں سے 100 آدمی بہت مشہور تیر انداز تھے، اور بعض روایت میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو مکہ والوں کی خبر لانے کے لیے بھیجا تھا۔ راستے میں بنو لحان کے 200 آدمیوں سے مقابلہ ہوا۔ یہ مختصر جماعت 10 آدمیوں کی یا 6 آدمیوں کی یہ حالت دیکھ کر ایک پہاڑی پر جس کا نام فد تھا چڑھ گئی۔ کفار نے کہا کہ ہم تمہارے خون سے اپنی زمین رنگنا نہیں چاہتے، صرف اہل مکہ سے تمہارے بدلے میں کچھ مال لینا چاہتے ہیں، تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہم تم کو قتل نہیں کریں گے۔ مگر انہوں نے کہا کہ ہم کافر کے عہد میں آنا نہیں چاہتے اور ترکش سے تیر نکال کر مقابلہ کیا۔ جب تیر ختم ہو گئے تو نیزوں سے مقابلہ کیا۔ حضرت عاصم نے ساتھیوں سے جوش میں کہا کہ تم سے دھوکہ کیا گیا، مگر گھبرانے کی بات نہیں، شہادت کو غنیمت سمجھو، تمہارا معبود تمہارے ساتھ ہے اور جنت کی حوریں تمہاری منتظر ہیں۔ یہ کہہ کر جوش سے مقابلہ کیا اور جب نیزہ بھی ٹوٹ گیا تو تلوار سے مقابلہ کیا۔ مقابلوں کا مجمع کثیر تھا، آخر شہید ہو گئے اور دعا کی کہ یا اللہ اپنے رسول کو ہمارے قصے کی خبر کر دے۔ چنانچہ یہ دعا قبول ہوئی اور اسی وقت اس واقعے کا علم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گیا، اور چونکہ عاصم یہ بھی سن چکے تھے کہ سلافہ نے میرے سر کی کھوپڑی میں شراب پینے کی منت مانی ہے، اس لیے مرتے وقت دعا کی کہ یا اللہ میرا سر تیرے راستے میں کاٹا جا رہا ہے، تو ہی اس کا محافظ ہے۔ وہ دعا بھی قبول ہوئی اور شہادت کے بعد جب کافروں نے سر کاٹنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کا اور بعض روایتوں میں بھیڑوں کا ایک غول بھیجا جنہوں نے ان کے بدن کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ کافروں کو خیال تھا کہ رات کے وقت جب یہ اڑ جائیں گی تو سر کاٹ لیں گے، مگر رات کو ایک بارش کی رو آئی اور ان کی ناش کو بہا کر لے گئی۔ اسی طرح 7 آدمی یا 3 آدمی شہید ہو گئے، غرض 3 باقی رہ گئے۔ حضرت خبیب، زید اور عبداللہ بن طارق ان تینوں حضرات سے پھر انہوں نے عہد پیما کیا کہ تم نیچے آ جاؤ، ہم تم سے بد عہدی نہیں کریں گے۔ یہ تینوں حضرات نیچے اتر آئے اور نیچے اترنے پر کفار نے ان کی کمانوں کی تانت اتار کر ان کی مشقیں باندھی۔ حضرت عبداللہ بن طارق نے فرمایا کہ یہ پہلی بد عہدی ہے، میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گا، ان شہید ہونے والوں کا اقتدا ہی مجھے پسند ہے۔ انہوں نے زبردستی ان کو کھینچنا چاہا مگر یہ نہ ٹلے تو ان لوگوں نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ صرف 2 حضرات ان کے ساتھ رہے جن کو لے جا کر ان لوگوں نے مکہ والوں کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ ایک حضرت زید بن دسنا جن کو صفوان بن امیہ نے 50 اونٹ کے بدلے میں خریدا تھا تاکہ اپنے باپ امیہ کے بدلے میں قتل کرے۔ دوسرے حضرت خبیب جن کو حذیر نے 100 اونٹ کے بدلے میں خریدا تاکہ اپنے باپ کے بدلے میں ان کو قتل کرے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حارث بن عامر کی اولاد نے خریدا کہ انہوں نے بدر میں حارث کو قتل کیا تھا۔ صفوان نے تو اپنے قیدی حضرت زید کو فوراً ہی حرم سے باہر اپنے غلام کے ہاتھ بیچ دیا کہ قتل کر دیے جائیں۔ اس کا تماشا دیکھنے کے واسطے اور بھی بہت سے لوگ جمع ہوئے جن میں ابو سفیان بھی تھا۔ اس نے حضرت زید سے شہادت کے وقت پوچھا کہ اے زید، تجھ کو خدا کی قسم سچ کہنا، کیا تجھ کو یہ پسند ہے کہ محمد کی گردن تیرے بدلے میں مار دی جائے اور تجھ کو چھوڑ دیا جائے کہ اپنے اہل و عیال میں خوش و خرم رہے؟
حضرت زید نے فرمایا خدا کی قسم مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہیں وہیں ان کے ایک کانٹا بھی چھپے اور ہم اپنے گھر آرام سے رہیں۔ یہ جواب سن کر قریش حیران رہ گئے۔ ابو سفیان نے کہا محمد کے ساتھیوں کو جتنی ان سے محبت دیکھی اس کی نظیر کہیں نہیں دیکھی۔ اس کے بعد حضرت زید شہید کر دیے گئے۔ حضرت خبیب ایک عرصہ تک قید رہے۔ حجیر کی باندی جو بعد میں مسلمان ہو گئی کہتی ہیں کہ جب خبیب ہم لوگوں کی قید میں تھے تو ہم نے دیکھا کہ خبیب ایک دن انگور کا بہت بڑا خوشہ آدمی کے سر کے برابر ہاتھ میں لیے ہوئے انگور کھا رہے ہیں، اور مکہ میں اس وقت انگور بالکل نہیں تھا۔ وہی کہتی ہیں کہ جب ان کا قتل کا وقت قریب آیا تو انہوں نے صفائی کے لیے اسرا مانگا، وہ دے دیا گیا۔ اتفاق سے ایک کم سن بچہ اسرا خبیب کے پاس چلا گیا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ اسرا ان کے ہاتھ میں ہے اور بچہ ان کے پاس۔ یہ دیکھ کر گھبرائے۔ خبیب نے فرمایا کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ میں بچہ کو قتل کر دوں گا؟ ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ان کو حرم سے باہر لایا گیا اور سولی پر لٹکانے کے وقت آخری خواہش کے طور پر پوچھا گیا کہ کوئی تمنا ہو تو بتاؤ۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اتنی مہلت دی جائے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لوں کہ دنیا سے جانے کا وقت ہے اور اللہ جل شانہ کی ملاقات قریب ہے۔ چنانچہ مہلت دی گئی۔ انہوں نے 2 رکعتیں نہایت اطمینان سے پڑھی اور پھر فرمایا کہ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم لوگ یہ سمجھو گے کہ میں موت کے ڈر کی وجہ سے دیر کر رہا ہوں تو 2 رکعت اور پڑھتا۔ اس کے بعد سولی پر لٹکا دیے گئے تو انہوں نے دعا کی یا اللہ کوئی ایسا شخص نہیں جو تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک میری آخری سلام پہنچا دے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اسی وقت سلام پہنچایا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم السلام یا خبیب، اور ساتھیوں کو اطلاع فرمائی کہ خبیب کو قریش نے قتل کر دیا۔ حضرت خبیب کو جب سولی پر چڑھایا گیا تو 40 کافروں نے نیزے لے کر چاروں طرف سے ان پر حملہ کیا اور بدن کو چھلنی کر دیا۔ اس وقت کسی نے قسم دے کر یہ بھی پوچھا کہ تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ محمد کو قتل کر دیا جائے اور تم کو چھوڑ دیں؟ انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے یہ بالکل پسند نہیں کہ میری جان کے فدیے میں ایک کانٹا بھی حضور کو چبھے۔ ویسے تو ان قصوں کا ہر لفظ عبرت ہے، لیکن اس قصے میں 2 چیزیں خاص طور سے قابل قدر اور قابل عبرت ہیں۔ ان حضرات کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت و عشق کی اپنی جان جائے، اور اس کے بدلے میں اتنا لفظ کہنا بھی گوارا نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی تکلیف معمولی سی بھی پہنچ جائے، اس لیے کہ حضرت خبیب سے صرف زبان ہی سے کہلانا چاہتے تھے اور صرف زبان سے کہنا ہی تھا، ورنہ بدلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے پر تو ان کو فارق کو بھی قدرت نہ تھی، بلکہ وہ لوگ خود ہی ہر وقت تکلیف پہنچانے کی کوشش میں رہتے تھے۔ اس میں بدلہ بے بدلہ سب برابر تھا۔ دوسری چیز نماز کی عظمت اور اس کا شغف کہ ایسے آخری وقت میں عام طور سے بیوی بچوں کو آدمی یاد کرتا ہے، صورت دیکھنا چاہتا ہے، پیام السلام کہتا ہے، مگر ان حضرات کو پیام السلام دینا تو حضور کی اور آخری تمنا اور تو 2 رکعت کی نماز۔ دوستوں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔